बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मुस्लिम लीग नून जो है वो राइट नो दावा करती है कि वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को अगर आप मैदान में छोड़ दें तो आपको बस इंतजार करना चाहिए। वो अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं और उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। और शरीफ खानदान के मुतालिक एक बड़ी मशहूर सी बात है, कहते हैं कि जब इनके ऊपर अच्छा वक्त होता है और आप अगर इनके मुखालिफ हैं तो या अगर इनके दोस्त भी हैं तो आप तैयारी पकड़ लें, इनके हाथ आपके गिरबान तक पहुंच जाएंगे। और अगर इनके ऊपर बुरा वक्त चल रहा है तो फिर आप तवक्को रखें कि किसी भी वक्त ये आपके पांव भी पड़ सकते हैं। तो ये उनके मुतालिक एक आम बात है। अब रात से खबर आई है और बड़े बड़े बुरज उलटने की खबर है। मैं वो खबर देने से पहले इमरान खान के हवाले से आपको खबर देना चाहता हूं। आप जानते हैं अंसार अब्बासी जो हैं उनके मुतालिक खबरें आती रहती हैं। एक तो जरा लतीफा पहले सुन लें। उमर चीमा ने आज दावा यह किया है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और जो मुस्लिम लीग नून है उनके दरमियान जो मकबूलियत का फर्क है वो बहुत कम रह गया है। उनके मुताबिक वो जो पहले मकबूलियत कोई 15% का फर्क था वो अब कम होकर 4% के ऊपर रह गया है। उमर चीमा साहब ये बात कर रहे हैं तो ठीक होगी। उसकी वजह यह है कि अंसार अब्बासी ने भी थोड़ा अर्सा पहले इस किस्म का दावा किया था, लेकिन ये मामलात होते आपको इलेक्शन डिले न करना पड़ता। ये मामलात होते तो आपको बल्ले के निशान से भी खौफ ना आता। और मुस्लिम लीग नून को बल्ले का निशान देने के ऊपर जब तहरीक इंसाफ को मिलता है तो रद्देमल ना देना पड़ता। अता तारड़ रात को भी कह रहे थे बल्ले का निशान मिलने के ऊपर कि तहरीक इंसाफ के साथ लाडलाइज्म अब भी जारी है। भाई सियासी जमात का हक है वो जिस भी इंतखाबी निशान के साथ लड़े। आपको तो मुतालबा करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दें और तहरीक इंसाफ को मैदान में उतारें और हम उनका मुकाबला जो है वो करना चाहते हैं। अब दूसरी जानिब अंसार अब्बासी जो हैं वो बिल्कुल इससे एक अलग सी बात कर रहे हैं। अब वो ये कहते हैं नून लीग इस वक्त सोई हुई है और वो बज़ाहिर इंतजार में है कि कुछ किए बगैर उसे इलेक्शन जितवा दिया जाए और नवाज शरीफ को विजारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठा दिया जाए। और तहरीक इंसाफ को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इस बात का यकीन है कि वो इलेक्शन जीत सकती है। अगली असल खबर है। और खबर देने से पहले ये बात हमेशा मैं कहता हूं जब अंसार अब्बासी के मुतालिक बात करता हूं कि जब अंसार अब्बासी बातें करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो कहां से बोल रहे हैं। वो खुद साख्ता तर्जुमान कहां के हैं और बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीजें उनके जरिए ब्रेक करवाई जाती हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि उमर चीमा साहब भी आजकल वीडियोस भी अपलोड करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पाकिस्तान में हमने बहुत सारे सहाफियों को उसूली बुनियाद पे देखा कि वो फलां उसूल के ऊपर है, लेकिन इमरान खान के मामले में बुग़्ज़ इमरान ऐसा लेके बैठा कि बहुत सारों ने बहुत कुछ बता दिया। और हमें इमरान खान का इस बारे में शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम शायद सारी उम्र क्या समझते रहते, लेकिन इस थोड़े अरसे ने बहुत सारा किया। अब अंसार अब्बासी की अगली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं शफाफ इंतखाबात हुए तो पीटीआई की जीत यकीनी है। अब उमर चीमा कह रहे हैं कि उनके दरमियान जो फर्क है वो सिर्फ 4% है, लेकिन अंसार अब्बासी का दावा यह है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो फिर तहरीक इंसाफ को कोई रोक नहीं सकता। अब मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाए और इसको कल अदम करार दे। और इसके ऊपर बहुत ही दिलचस्प लाइन लिखी है अंसार अब्बासी ने। वो ये कहते हैं कि खान ने बल्ले को वाकई ही एक बला बना दिया है। पूरी लाइन लिखी कि दी इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल ने इस तासुर को मजीद मजबूत किया कि इमरान खान अपने फौज मुखालिफ बयानिए पर अब भी कायम है। ना उन्हें 9 मई का पछतावा है और ना ही वो एस्टैब्लिशमेंट और फौज से मुतल्लिक अपने दीगर इल्जामात से पीछे हटे हैं। खान ने बल्ले को वाकई ही बला बना दिया है। अच्छा, इसके बाद जो बड़ी दिलचस्प बात इस वक्त है वो बार बार मुस्लिम लीग नून भी जो है वो एक ही बात कर रही है, 9 मई को लेके उसका जो सियासी बेनिफिट है वो हासिल करना चाहते हैं। और कमोबेश यही बातें अंसार अब्बासी आज कर रहे हैं कि इमरान खान का फौज और एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीतने की सूरत में मुल्क को खतरनाक हालात की तरफ ले जाएगा। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया फौज मुखालिफ ट्रेंड चलाकर मुख्तलिफ मुतालबा कर रहा होगा। देखिए, अगर वो इलेक्शन जीतने की सूरत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं
تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال کیا ہے۔ انصار عباسی مزید کہتے ہیں کہ معاملہ گھمبیر ہو چکا، بلے کا نشان 8 فروری کو بیلٹ پیپر پر موجود رہا تو ممکن ہے بلہ بلا بن کر سیاسی مخالفین کو کھا جائے گا۔ نئے حالات پر نون لیگ کافی پریشان ہوگی کیونکہ بنا بنایا کھیل بگڑتا نظر آ رہا ہے۔ اب یا تو الیکشن کمیشن فوری سپریم کورٹ جائے اور فیصلہ کل عدم قرار کروائے، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں، جو پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے اسلام آباد میں الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت کو روکا جائے، سوچ ہے کہیں بلے کا نشان ہوا تو الیکشن جو ہے وہ ریفرینڈم میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کو یقین دلا رہی ہیں، اور عمران خان نے جیل سے بہت واضح پیغام بھیجا اپنے ووٹرز کے نام کہ وہ خدا کے سامنے تو جھکیں گے لیکن خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور یہی وہ پریشانی ہے جو نون لیگ کے لیے بہت بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون خود بھی اپنے لیے وہ کام کر لیتی ہے۔ ہم نے ووٹ کو عزت دو کے بہت نعرے سنے۔ اب رات کو مسلم لیگ نون نے جو ٹکٹس ہیں وہ جاری کیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دانیال عزیز عدالت سے نااہل ہوئے۔ اب ان کی عدالت کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں تھا، پارٹی پالیسی کے اوپر بولے، عدالت نے توہین عدالت لگا دی۔ اسی طرح سے دانیال عزیز، ہم نے سنا جو چند لوگ مسلم لیگ نون کو اس دور میں ڈیفینڈ کرتے تھے، ان کے اوپر بھی توہین عدالت لگی، قربانیاں دی، سب کچھ ہوا، لیکن آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ رات کو مسلم لیگ نون نے دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں دیا۔ کیوں؟ تنقید کیسے کر لی آپ نے پارٹی کے اوپر؟ حالانکہ اسی مسلم لیگ نون نے جاوید لطیف کے رشتہ داروں کو ٹکٹس دیے ہیں، رانا تنویر حسین کے رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے ہیں، اور تو اور چھوڑیے خواجہ آصف کے دیکھ لیجئے کہ ان کی فیملی میں کتنے ٹکٹس گئے ہیں، لیکن دانیال عزیز نے رات کو اعلان کیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن لڑیں گے، اور جو ان کی اہلیہ ہیں ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا تو ان کے مطابق ان کی اہلیہ بھی مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن لڑیں گی۔ آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ وہ جو مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی ہے، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جس حوالے سے آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ایک تو ذرا دیکھیے، راجہ ریاض کی قسمت جاگ گئی ہے، اپنی جماعت تحریک انصاف کے خلاف مسلم لیگ نون کا حصہ بننے کے حوالے سے ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ اب ایک اور بات جو ہے، اب ان کے کیا کہتے ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ جو سرگودا سے تھے، ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن والا معاملہ تھا، حامد حمید جو ہیں NA84 سے، تو وہاں پہ انہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا ووٹ نہیں دیا تھا، تو ووٹ کو عزت دو والی جو جماعت ہے انہوں نے حامد حمید کو اس بار ٹکٹ ہی نہیں دیا، اور NA84 سے لیاقت ملک کو جو ٹکٹ ہے وہ دے دیا، اور وہ سرگودا سے 3 بار MNA بنے، لیکن چودھری حامد حمید صاحب جو ہیں وہ اس بار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ آپ نے یہ ہمت کیسے کر لی کہ آپ جنرل باجوہ کی، حالانکہ مسلم لیگ نون عوامی سطح پہ کہتی ہے ہم نے وہ گناہ کیا، مریم نواز کہتی ہے میں اس گناہ میں شریک نہیں تھی، شاید خان عباسی کچھ اور بات کرتے ہیں۔ ایک اور لطیفہ سنیے، لالا موسیٰ سے مسلم لیگ نون کے سابق MNA چودھری جعفر اقبال، رات کو مسلم لیگ نون نے چودھری جعفر اقبال کو ٹکٹ نہیں دیا۔ آپ کو پتا ہے کس کو ٹکٹ دیا ہے؟ وہاں پہ ٹکٹ دیا گیا نصیر عباس سدھو صاحب کو۔ یہ کون ہے؟ یہ 4 سٹار جنرل صاحب ہیں، اور ان کے وہ عزیز ہیں۔ اب ان کا کیا رشتہ ہے وہ آپ اتنا ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 4 سٹار جنرل صاحب کے وہ عزیز ہیں، تو انہوں نے اپنے MNA اپنے کارکن کو قربان کر دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ اپنی اس چیز کو مینٹین کیا۔ اچھا، یہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، پھر آپ نے جو راجہ ریاض کو ٹکٹ دیا، رانا احسان افضل جو ہیں ان کو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا، حالانکہ ان کے والد کی بڑی سروسز تھی مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں سروسز کی بات نہیں ہوتی، یہاں پہ اصل بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو منظور نظر ہے ان کو نوازا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ جو اصل اور کہانیاں ہیں جس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ خاص کر استحکام پاکستان پارٹی، ذرا لطیفہ سنیے پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ جو فیاض الحسن چوہان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر چیزیں بہت ڈسٹرب ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کی بانی اور پائنیئر لیڈرشپ کو قومی اور صوبائی سطح پہ ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا۔ او بھائی، اگر آپ نے مسلم لیگ نون کی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑنا تھا تو پھر آپ تحریک انصاف سے الگ کیوں ہوئے؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ تحریک انصاف کے متبادل کے طور کے اوپر آئے ہیں۔ اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لودھرا والی جو سیٹ ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے
کہ ان کے جو امیدوار ہیں صدیق بلوچ NA 155 اور عبد الرحمان کانجو 154 کے اندر، وہاں پہ انہوں نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے، اور جہانگیر خان ترین کو انہوں نے وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، انہوں نے کہا ملتان میں ہے۔ اب جو جہانگیر ترین دعوے تو بڑے کرتے ہیں، اگر اپنی آبائی سیٹ سے ہار گئے تو کیا کریں گے، جو آپ عمران خان کے خلاف بولتے ہیں، اور پھر کہتے تھے کہ وہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت بنواتے رہے، انہوں نے حکومت بنائی۔ ذرا وہ عمران خان کی حکومت بنانے والا جہانگیر ترین لودھرا سے سیٹ نکال کے دکھائے، پھر مان جائیں گے کہ جناب واقعتاً ان کی وہاں پہ چیز ہے۔ اچھا، ایک کامیابی ملی طارق بشیر چیمہ کو، وہاں پہ مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے، تو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ انہوں نے ایک تو یہاں پہ بھی نہیں کیا، اس کے بعد وہ جو بول رہے تھے فیاض الحسن چوہان، وہاں پہ ان کے ساتھ بھی نہیں کیا، اسحاق خاکمانی والی سیٹ کے اوپر بھی نہیں کیا، اس کے بعد جو سیالکوٹ کی سیٹ ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ کی، وہاں پہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، اور ارمغان جو سبحانی ہیں ان کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا ہے۔ تو اس طرح سے استحکام پاکستان پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ بھی نہیں ہے، آئے تھے لڑنا تھا الیکشن تحریک انصاف کے خلاف، لیکن مسلم لیگ نون نے بھی کوئی ذرا زیادہ لفٹ نہیں کرائی۔ اب اس میں سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں اس میں ایک شاہ محمود قریشی صاحب کو 3 حلقوں سے کاغذات مسترد کیے، انہوں نے چیلنج کر دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اس حوالے سے آج خبر آ سکتی ہے۔ اس کے بعد صنم جاوید جو ہیں ان کے کاغذات مسترد کیے گئے، ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحبہ نہیں چاہتی کہ ان کے مقابلے میں صنم جاوید ہوں، تو انہوں نے بھی اپنے اس معاملے کو چیلنج کر دیا ہے، امید ہے کہ ان کو وہاں سے کوئی ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا۔ اب بلے کا نشان والی بات جو انصار عباسی کہہ رہے تھے کہ وہ بلا بنا ہوا ہے، اس سلسلے میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 20 گھنٹے یا 21 گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے حکم کو، لیکن بلے کا نشان نہیں جاری کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ریٹرننگ افسران والا معاملہ تھا، رات کو ہی انہوں نے کر دیا جیسے سپریم کورٹ کی طرف سے آیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کیا ہوتا ہے۔ آج الیکشن کمیشن اس بارے میں اجلاس تو انہوں نے طلب کر لیا ہے، اب سپریم کورٹ جائیں گے، وہ کسی بھی حد تک جائیں گے۔ اب مسلم لیگ نون کے لیے بلے کا نشان پریشانی ہے، تو الیکشن کمیشن ہے نا پریشانیاں حل کرنے کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔